الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میں بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میرے عزیز دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جنت میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہمیشہ اپنی یہ عادت خاص بنا لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں۔ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بندگی کی لذت کیا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جو سچے دل سے، سچے قلب سے اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے،
دنیا سے بے نیاز ہو کے ہر چیز سے دور ہو کے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو یہ وہی انسان محسوس کرتا سکتا ہے جو کہ وہ لذت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ، قلب خلوص کے ساتھ عبادت کر رہا ہو، کیونکہ یہ وہی جانتا ہے۔ دوسرا بندہ تو شاید وہ یہی سوچے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے جو، لیکن گو کہ سب کی نظروں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز کے دوران کہاں ہے، کس مقام پہ ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جنوں کو، انسانوں کو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ گو کہ ہم سے پہلے اللہ رب العزت کے بے شمار لا تعداد نہ ختم ہونے والی گنتی کے ملائکہ موجود ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجود میں ہیں وہ سجود میں ہیں، جو تحیات میں ہیں وہ تحیات میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو عبادت کی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کے ملائکہ ہر وقت دن رات اس کی عبادت، اس کی بندگی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرما کر ان کو بھی اسی ڈگر پر لائے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بندے کا جو رشتہ ہے نا، وہ صرف بندگی کا رشتہ ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے کی سعادت مجھے ملی، اللہ رب العزت اس میں خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ ایک کو پسند کرتا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے آگے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا۔ اللہ رب العزت اولاد سے پاک، نکاح سے پاک، اللہ کا جو رشتہ ہے وہ صرف بندگی کا رشتہ ہے، اسے کسی دوسرے کا نام تو دیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر رشتے سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جب ہمارا رشتہ بندگی کا اللہ رب العزت کے ساتھ رشتہ ہے، تو ہم جب اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہر چیز اسی کے لیے ہی کرتے ہیں، وہ ازل سے ہے، وہ ابد سے ہے، ابد تک رہے گا، ازل سے ابد تک ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک رہے گی۔ یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایسا با کمال رشتہ ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو پسند فرمایا۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء نبی بھی رہے ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ میں نبی بھی بن جاؤں اور بادشاہ بھی بن جاؤں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے پروردگار میں صرف نبی اور بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہت مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا بندہ بننے میں جو سرور ہے، جو ذائقہ ہے، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو بندے کا رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں سرور ہی ایسا ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے پروردگار مجھے صرف اپنا بندہ بنا لے۔ بس اب آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کو ساری سلطنت کی بادشاہت مل جائے اور ایک طرف اللہ کا بندہ بننے کا موقع مل رہا ہو تو آپ کیا لیں گے؟ ظاہری بات ہے اس دنیا کی حیثیت کے مطابق ہم سلطنت کو افضلیت دیں گے، اس کو افضل جانیں گے، تو دل میں یہ سوچیں گے چلو اللہ کا بندہ تو ہم ہیں ہی ہیں، اللہ کا بندہ تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ سلطنت بار بار نہیں ملے گی۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ کا بندہ بننے کا سوچ لے تو اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ لوگ اس کو مجنون سمجھنے لگیں، وہ پاگل ہو جائے اللہ کی بندگی میں، وہ دنیا سے ہٹ جائے، اس کا ٹارگٹ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہو، تو اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ اس میرے بندے نے اتنے نوافل پڑھے، اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے فرض تو اس نے پڑھنے ہی ہیں، لیکن فرض کے ساتھ اس نے اتنے نوافل ادا کر دیے، چاش اشراق کے نوافل اس نے پڑھے، تہجد کے نوافل اس نے پڑھے، نماز اوابین اس نے پڑھی، صلاۃ و تسبیح اس نے پڑھی، اور دیگر جتنے بھی نوافل اس نے کثرت سے پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کر دیتا ہے کہ جو ولایت کا ایک بلند درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جب میرا بندہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کہہ رہی ہے۔ بظاہر اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایسا درجہ، ایسی ولایت عطا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے
کہ وہ جب بولتا ہے تو وہ میری زبان اس پہ لگ جاتی ہے، اس زبان سے میں بول رہا ہوتا ہوں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، وہ جب سنتا ہے تو اس کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ چلتا ہے تو اس کے قدم میں بن جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنا سب کچھ جب قربان کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں، تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو وہ اللہ کے احکامات بولے گا، اللہ کے حکم سے جو بات ہے، جو قرآن پاک میں موجود ہے، جو احادیث میں موجود ہے، وہ بولے گا۔ وہ برائی کے الفاظ سنے گا ہی نہیں، اس کے کان طرف جائیں گے ہی نہیں۔ وہ جب بات سنے گا تو وہ نیک بات ہی سنے گا۔ وہ جو دیکھے گا وہ برائی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ وہ جب بھی اسے کوئی چیز نظر آئے گی اسے پاک صاف چیز ہی نظر آئے گی۔ وہ جب بیٹھے گا تو ان لوگوں میں بیٹھے گا جو اللہ کے فضل رکھنے والے بندے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھو، نوافل کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ یہ ہے اللہ رب العزت قرب حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی طرف رغبت دلائی کہ ہم دین سیکھیں۔ جب ہم دین سیکھیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو دین کی طرف راغب کریں گے۔ جب ہم نے خود ہی دین نہیں سیکھا تو ہم آگے کس کو کیا بتائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ابھی وقت کی کمی ہے، یہ ٹاپک بہت وسیع ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل پھر جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر مکمل تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت میرا سننا، کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور بشیر تقاضے سے میرے سے کوئی جو بھی غلطی سرزد ہوگی پڑھنے میں، زیر زبر کی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔